آگ بھی اللہ نے بنائی ہے، اس سے بھی نہیں ہوگا۔ اب جب آگ میں ڈالا گیا ہے تو کیا ہوگا کہ آگ کے اندر یہ حکم آ رہا ہے، قل یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی سے ٹھنڈی ہو جا۔ تو تکلیف کی جگہ پر سکون مل گیا، کیونکہ وہ تعلق اللہ سے بنائے ہے۔ جو کرسی پر بیٹھا ہے اس کا تعلق اپنی ذات سے ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، اللہ کی طرف سے آرڈر، یو آر نتھنگ، تو کچھ نہیں ہے، ایک لنگڑا مچھر بھیجا ہے۔ ارے 6 پاؤں والا مچھر بھی نہیں بھیجا، کون سا مچھر بھیجا؟ لنگڑا مچھر، جس کی ایک ٹنگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیوں بھیجا؟ یہ دکھانے کے لیے کہ تم اتنا پاورفل ہے، تیری پاور میرے نزدیک کچھ حیثیت نہیں رکھتی، میرا ایک لنگڑا مچھر ہی کافی ہے۔ ایک مچھر بھیجا، ناک کے اندر جا کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب وہ اوپر کرسی پر، تو حقیقت میں تو یہ دکھتا نا کہ سب کچھ ہے تو مزے میں ہے، لیکن وہ اوپر بیٹھ کر جوتے کھا رہا ہے۔ ابراہیم آگ میں ہے، ظاہر میں کیا دکھ رہا ہے؟ وہاں تکلیف ہونی چاہیے تھی، وہ مزے میں ہے، یہ کرسی پر جوتے کھا رہا ہے۔ اب بولو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ مزے ہیں یا بنا لا الہ الا اللہ کے؟ کہ آگ میں بھی ابراہیم مزے میں، کہ ابراہیم خلیل اللہ میرے عزیز ہو، تمہارا یقین میری ذات کا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کو سب مانتے ہیں، جتنے عیسائی ہیں وہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، جتنے یہودی ہیں وہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، مشرک نہیں۔ تو لہذا اس رات میں مشرک مغفرت نہیں ہوتی، شرک کا عقیدہ نکالو، کسی سے نہیں ہوتا، ساری طاقتیں کمزور ہیں، اللہ کی ذات اصل ہے۔ اور دوسرا، شراب پینے والا، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ شراب معاشرے کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جن گھروں میں شراب پی جاتی ہے ان کی اولادیں بھی برباد ہوتی ہیں، بیویاں پریشان ہوتی ہیں، ماں باپ روتے پھرتے ہیں، گھروں میں سوسائڈ ہوتے ہیں، قتل و عام ہوتے ہیں، فساد برپا ہوتے ہیں۔ شرابی کبھی اس نالی میں پڑے ملتے ہیں، کبھی اس گھوڑے پہ پڑے ملتے ہیں، ان کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ ان سے بہتر ایک جانور ہوتا ہے۔ اس لیے فرما دیا شب براءت، اس مغفرت کی رات میں شراب پینے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور میرے نوجوان مسلمانوں، میں یہ پیغام آپ کو دیتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں بھی، اور جہاں تک نہیں جا رہی وہاں تک پہنچا دینا، اس شراب کی لت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ شراب عذاب ہے، اور ہماری یہاں کھلے عام بکتی ہے، جبکہ پتہ ہے اس کے نقصانات کیا ہے، اور سب جانتے ہیں یہ مضر ہے۔ اور اب شیطان نے ایک داؤ چلایا کہ اس کو فیشنیبل نام دے دیے، بیئر، فروٹ بیئر کے نام سے پیتے ہیں۔ اب جب ان سے کہو کہ شراب حرام ہے، جی بالکل مفتی صاحب شراب حرام ہے، بیئر تھوڑی حرام ہے، تو وہ تو بیت الخلا ہے۔ اب اس پر چاندی کا ورق لگایا اور لا کر سامنے پیش کر دیا، صاحب یہ قلاقل ہے، بیت الخلا تھوڑی ہے۔ آپ نے کہا واہ واہ مفتی صاحب، بیت الخلا غلاظت ہے، قلاقل تھوڑی خلا۔ حقیقت پر آؤ، دیکھو، آنکھیں کھولو۔ میرے نوجوانوں، تم معاشرے کا مستقبل ہو، تم اس ملک کو سنوارنے والے ہو، تم اس ملک میں امن لانے والے ہو، تم اس ملک میں امن کا کلمہ پڑھوانے والے ہو، تم پریشان حالوں کو صحیح راہ دکھانے والے ہو۔ اگر تم ہی راہ بھٹک جاؤ گے تو پھر اس قوم کو راہ کون دکھائے گا؟ تم تو وہ تھے جو شرابیوں کو اٹھا کر لاتے، ان کا منہ دھلواتے، ان سے یہ گندگیوں کی توبہ کراتے، شراب مت پینا۔ یہ بہت بڑی غلط ہے۔ لہذا شراب کسی بھی شکل کی ہو، کسی بھی نام کی ہو، توبہ، بچو اس مصیبت سے۔ اور آج کچھ نوجوان نشہ آور، انجیکشن، پاؤڈر، پڑیاں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے؟ کہاں چپ چپ کے پڑیاں کھا رہے ہو؟ کاغذ، کہیں گانجا، کہیں افیم، یہ سب نشہ آور چیزیں حرام ہیں، نقصان دہ ہیں، زندگی برباد کرنے والی چیزیں۔ پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے اس نشے والی چیز کو چھوڑو۔
اس کے بعد تیسرا والدین کا نافرمان کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ بہت ایجوکیٹڈ ہیں ماشاءاللہ، آپ کی کوالیفیکیشن بہت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن میں ایک درخواست کے ساتھ، ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے، ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف بھی مت کرو، حرام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، محققین نے، کہ تمہارے